لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لائق صدر احترام معزز سامعین اکرام، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنا وہ پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاران دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جن کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کا ہی دامن خالی ہے. دوستو، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خدا بندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درس کے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، قاضی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. اللہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خدا بندہ قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا. دوستو، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں. صحابہ کرام کل تو خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں. دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن ان کی تعریف میں رب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کا برابر سونا خرچ کرے گا تو وہ صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کا جیانو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کو صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جو سر وقت مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدا جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ناس کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مزدہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. مگر اے مذہب اسلام کے متوالوں، آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سنت سے آتا ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.